لاہور میں حلقہ این اے 133 میں انتخابات کا وقت قریب ہونے کے ساتھ ساتھ صورتحال پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ تاہم الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ضمنی الیکشن مقررہ وقت پر ہوگا۔ سوموار کو اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا ایک اجلاس ہوا جس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ ووٹوں کی خرید و فروخت کے معاملے پر صوبائی الیکشن کمیشن کی زیر صدارت اجلاس کے اہم فیصلوں میں کہا گیا کہ ضمنی الیکشن مقررہ وقت پر ہوگا اور ویڈیو سکینڈل کی تحقیقات کے ساتھ ساتھ ضمنی الیکشن کی تیاریاں جاری رکھی جائیں گی۔ صوبائی الیکشن کمیشن نے ہدایات جاری کی ہیں کہ مبینہ ویڈیو کی رپورٹس منگل تک جمع کرائی جائے۔ صوبائی الیکشن کمشنر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ویڈیو سکینڈل واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی۔ ویڈیو سکینڈل کی تحقیقات کے ساتھ ساتھ ضمنی الیکشن کی تیاریاں بھی جاری رکھیں۔ ضمنی الیکشن بر وقت ہوں گے۔ ویڈیو سکینڈل کی رپورٹ الیکشن کمیشن اسلام آباد بھجوائی جائے گی اور مبینہ ویڈیو کی رپورٹس کل جمع کرائی جائے گی۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے سابق وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف کو انتخابی معاملات میں مداخلت کرنے پر 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا ہے، جس میں ان پر الزام ہے کہ بار بار وارننگ کے باوجود انہوں نے ضوابط کو مد نظر نہیں رکھا اور مسلسل خلاف ورزیاں کی۔ اس سے قبل الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کی امیدوار شائستہ پرویز ملک کو بھی فلیکس لگانے پر 20,000 روپے جرمانہ عائد کیا تھا۔ لاہور کا حلقہ این اے 133 پوش اور گنجان دونوں طرح کی آبادیوں پر مشتمل ہے۔ یہ حلقہ لاہور کے علاقوں جوہر ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن لنک، فیصل ٹاؤن، ٹاؤن شپ، کوٹ لکھپت، وفاقی کالونی، لیاقت آباد اور گرین ٹاؤن وغیرہ پر مشتمل ہے۔ حلقہ این اے 133 میں ضمنی انتخاب 5 دسمبر کو ہو رہا ہے، جس کے لیے انتخابی گہمہ گہمی عروج پر ہے۔ یہ وہ نشست ہے جو مسلم لیگ نون کے رہنما پرویز ملک کی وفات کے بعد خالی ہوئی تھی۔ اپنے پہلے دور میں میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے تو بلدیاتی انتخابات میں لاہور کے علاقہ ساندہ سے اچانک ہی ایک نام سامنے آیا۔ وہ نام تھا میاں اجو، جو کہ میاں محمد اظہر کا نک نیم تھا۔ گراس روٹ لیول کے اس بادشاہ نے پورے زور سے الیکشن جیتا اور پہلی ہی مرتبہ لاہور کا لارڈ میئر بن گیا۔ نامور شخصیت میاں غفار احمد اپنے ایک خصوصی مضمون میں لکھتے ہیں، ان کے پاس عوام کی نبض تو تھی مگر انتظامی تجربہ ان کو چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ میاں نواز شریف 5 سال پنجاب کی وزارت اعلیٰ مغلیہ بادشاہت کی طرز پر کر چکے تھے اور لاہور ان کا سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ سرکاری تانگا سٹینڈ، بس سٹینڈ، کارپوریشن کی ڈسپنسریاں، سرکاری سکولوں کے ارد گرد کی جگہیں، حتیٰ کہ کوئی سرکاری جگہ ایسی نہیں تھی جہاں قبضہ گروپوں نے اپنے پنجے نہ گاڑے ہوں۔ مسلم لیگ نون کا عروج تھا اور میاں محمد اظہر لارڈ میئر لاہور کے سامنے ایک ہی چیلنج تھا کہ لاہور کو تجاوزات سے کیسے پاک کیا جائے۔ میاں صاحب ایک کوا انجام کو پہنچا کر لٹکا دیں، سب کائیں کائیں کریں گے، کوئی قریب نہیں پھٹکے گا۔ کوئی ایک بڑا کارنامہ کریں اور کسی نامی گرامی بندے کی تجاوزات گرا دیں۔ تلاش شروع ہوئی تو قرا وزیر اعظم نواز شریف کے سگے ماموں میاں عبدالحمید کے نام نکلا، جو بیڈن روڈ پر ماما حمید کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ماما حمید نے سرکاری گلی پر قبضہ کر کے آئس کریم کی دکان بنا رکھی تھی اور ایک معروف برانڈ کے سامنے اپنا نرالا ہی برانڈ بنا لیا تھا۔ میاں اظہر نے حکم دیا اور چند گھنٹوں میں ماما حمید کی دکان منظر سے ہٹ چکی تھی اور گلی کی رکاوٹیں دور ہو چکی تھی۔ شہر بھر کو پیغام چلا گیا کہ اگر میاں اظہر نے مامے حمید کو نہیں چھوڑا تو کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ لوگ مزدور بلا بلا کر اپنی تجاوزات خود گرانے لگے۔ چند ہی مہینوں میں لاہور کا قبلہ درست ہونے لگا تو میاں نواز شریف کے دائیں بائیں بیٹھے قبضہ گروپوں کو شدید تکلیف شروع ہوئی۔
سوال یہ تھا کہ میاں اظہر کو کیسے روکا جائے۔ لاہور میں یہ بات زبان زد عام ہے کہ میاں اظہر کے والد میاں فضل نے میاں نواز شریف کے والد میاں شریف کو اس وقت 5 کروڑ کی امداد دی تھی جب اتفاق فاؤنڈری بھٹو نے نیشنلائز کر لی تھی اور شریف فیملی سڑکوں پر آ گئی تھی۔ اس وقت کے 5 کروڑ کی اصلیت آج اربوں روپے کے برابر ہے۔ میاں شریف اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے، لہٰذا میاں اظہر کے پر کاٹنے کے لیے انہیں ترقی دے کر گورنر بنا دیا گیا اور وہاں اپنے پرانے کارکن خواجہ ریاض محمود کو لارڈ میئر کے عہدے پر بٹھا کر اپنے لوگوں کو تحفظ ایک مرتبہ پھر فراہم کر دیا۔ بے چین روح کے مالک میاں اظہر کو وہاں بھی چین نہ آیا۔ انہوں نے گورنر ہاؤس عوام کے لیے کھول دیا اور اسکولوں کے بچے آئے روز گورنر ہاؤس میں پکنک مناتے نظر آتے۔ اس دوران پنجاب میں امن و امان کی فضا انتہائی خراب ہو چکی تھی اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ غلام حیدر وائیں امن و امان کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے تھے۔ چنانچہ امن و امان کا ٹاسک میاں اظہر کو دیا گیا۔ اس وقت کاموکی اور گجرانوالہ کے درمیان تھانہ وانڈو کا علاقہ غنڈوں کی اماج گاہ تھا اور وہاں پولیس بھی داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ سرکاری سڑکوں پر بیریئر لگے ہوئے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں اشتہاری ہر وقت موجود رہتے تھے۔ میاں اظہر نے غنڈوں کے خلاف تاریخی اقدامات کر کے چند دن میں علاقہ صاف کر دیا اور 1 مہینے میں تمام غنڈے پنجاب چھوڑ چکے تھے۔ غنڈوں کی تمام پاکٹس خالی ہو چکی تھی۔ اچانک جرائم کی شرح کم ہو گئی تھی تو اراکین اسمبلی نے اپنی دال نہ گلتی ہوئی دیکھ کر غلام حیدر وائیں کو آگے کیا۔ نواز شریف کے پاس پہلے ہی شکایت پہنچ چکی تھی کہ میاں اظہر کی کارروائیوں سے اپنے ہی لوگ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ہم نے الیکشن بھی جیتنا ہے، لہٰذا اپنے تنخواہ دار ملازم غلام حیدر وائیں سابق گورنر سے احتجاج کروایا گیا اور اس وقت کے گورنر میاں اظہر سے امن و امان کی بحالی کی ذمہ داری واپس لے لی گئی۔ بہت سے سیاستدان ایماندار ہیں، مگر ایمانداری کے ساتھ جرت اور انتظامی امور پر جو گرفت میاں اظہر کے ہاں دیکھی گئی وہ پنجاب میں کسی کے ہاں نہ تھی۔ اسی میاں اظہر کا بیٹا حماد اظہر آج شاید پاکستان کا کم عمر ترین وزیر خزانہ ہے۔ پھر واقفان حال تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے باپ کی طرح ایماندار اور جرت مندانہ فیصلے کرنے والا ہے، مگر وہ لابنگ کرنے کے ماہر کابینہ کے 2 وزراء کے عتاب کا شکار بنے اور یہ دونوں کاریگر وزراء باریک کام کے بھی ماہر ہیں۔ انہیں وزارت خزانہ میں اپنے علاوہ کوئی اور شخص پسند نہیں، لہٰذا سر منڈاتے ہی اولے پڑنے کے مستحق حماد اظہر کے چارج سنبھالتے ہی ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ امپورٹ کرنے کی ایک واردات منصوبہ بندی کے تحت ڈال دی گئی۔ اگر انہیں کام کرنے دیا گیا تو واقفان حال کے مطابق پاکستان کو ایک اور ڈاکٹر مبشر حسن یا ڈاکٹر محبوب الحق مل سکتا ہے۔ اب آتے ہیں سیاست کے گڑھ لاہور کی طرف۔ 3 سال گزرنے کے باوجود لاہور میں پاکستان تحریک انصاف اپنی گرفت نہیں بنا سکی۔ جناب وزیر اعظم سے التماس ہے کہ مختلف رنگوں کی جرابوں کے جوڑے ملا لیں، آپ کا لاہور قابو میں آ جائے گا۔ لاہور کی نفسیات سمجھنے والے 2 قیمتی لوگ ابھی بھی موجود ہیں، انہیں ضائع نہ کیجیے۔ ایک میاں اظہر جو وزاداری کی سیاست کے امین ہیں اور نوجوان سیاستدانوں میں عبدالعلیم خان جو کم گو مگر ذہین اور معاملہ فہم ہیں اور پھر کابینہ کے رکن بھی ہیں، اور ان کے ساتھ اگر کامران لاشاری جیسا مزنگ کا رہنے والا نفسیات دان بیوروکریٹ شامل ہو جائے اور 4-5 لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی کے سپرد شہر لاہور کر دیا جائے تو حقیقی تبدیلی جس کے خواب دیکھے جا رہے ہیں یقینی طور پر چند ہی ہفتوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گی۔